وارث پاک اور یہ بزرگان تمام ہی یہی سنت کی پہچان ہے. بے شک. تو حضرت گرامی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. بے شک. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ بے شک میرا ہاتھ میرا پنجہ میرے مرید کے سر پر ایسا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر ہے. اتنا سایہ ہے غوث اعظم کا. اور فرماتے ہیں کہ شریعت باطل بتائے وہ حقیقت نہیں بلکہ کفر ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرا پنجہ اپنے تمام مریدین پر ہے اور تمام وہ جو میرے چاہنے والے ہیں وہ ان کی شفاعت ان کی دیکھ بھال ان کا تمام بھروسہ وہ میرے اوپر ہے, اس کو میں قائم و دائم رکھوں گا. حضرت گرامی روایت ملتی ہے کہ ایک بار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا, رمضان کا مہینہ تھا, آ کر کہنے لگا حضور آج اپنے قدم پاک سے میرے گھر کو منور کر دو, یعنی آج میرے گھر پر روزہ افطار کر لیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جائیں گے. کچھ دیر کے بعد میں دوسرا شخص آیا, اس نے بھی التجا کی حضور آج روزہ افطار مجھ غریب کے گھر کر لو. آپ نے فرمایا آ جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد میں تیسرا آ گیا, اس سے بھی وعدہ کر لیا. پھر چوتھا آ گیا, پانچواں آ گیا. روایت ملتی ہے کہ 70 لوگ آئے اور 70 کے 70 لوگوں سے آپ نے افطار کا وعدہ کر لیا. اب حضرت گرامی افطار تو ایک ہی وقت میں ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ دوپہر میں کہیں اور چلے جاؤ, صبح میں کہیں اور چلے جاؤ, مغرب میں کہیں اور چلے جاؤ, عشاء میں کہیں نہیں. افطار تو اسی ٹائم پر ہو سکتا ہے. حضرت گرامی خانقاہ میں بیٹھے تھے, 70 لوگوں سے آپ نے وعدہ کر لیا. اور جب وعدہ کر لیا حضرت گرامی رات افطار کا وقت بھی آ گیا, رات گزر گئی. دوسری سحری جب ہوئی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب لوگ خانقاہ میں حاضر ہوئے تو آپس میں آ کر کے بڑے فخر سے لوگ کہنے لگے ایک دوسرے سے. ایک بولا کہ میاں رات کل افطار غوث اعظم نے مجھ غریب کے گھر پر افطار کیا. دوسرا بولا یار تو جھوٹ کیوں بولتا ہے, کل غوث پاک میرے گھر پر تھے. تیسرا بولا تم دونوں جھوٹے ہو, رات غوث پاک میرے گھر تھے. کیسی چوتھا بولا, پانچواں بولا, سب کے سب آپس میں جھگڑنے لگے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, رات غوث پاک میرے گھر تھے, میرے گھر تھے, میرے گھر تھے. حضرت گرامی اس کے بعد میں چرچا ہوتے ہوتے حضرت غوث اعظم تک پہنچ گیا. ان کا مرید بولا حضور یہ معاملہ کیا ہے, حضور یہ ماجرا کیا ہے کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افطار میرے گھر کیا آپ نے, میرے گھر کیا. آپ بولے سب سچ بول رہے ہیں, سب سچ بول رہے ہیں, سب سچ بول رہے ہیں. میں نے کل افطار ان سبھی کے گھر پر کیا. تو وہ مرید حیران رہ گیا, کہا حضور کیسے؟ کہا آنکھ بند کر, اور آنکھ بند کرنے کے بعد اس پیڑ کی طرف کو ذرا اپنا چہرہ کر. اس نے آنکھ بند کر کے جو ایک درخت کھڑا ہوا تھا سامنے ہی, اس درخت کی طرف کو جیسے ہی اپنا چہرہ کیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس پیڑ کے ہر پتے پر غوث اعظم موجود تھا. ہر پتے پر غوث اعظم موجود تھے. ایک بار ایک بوڑھی عورت آتی ہے, اپنے بڑے کمزور سے بچے کو لے کر آتی ہے کہ میں اس کو خانقاہ میں چھوڑ دوں
यहाँ लंगर लुटता रहता है, कुछ खाएगा पिएगा तो बड़ा तंदुरुस्त और ताकतवर और तवाना हो जाएगा। हजरत गिरामी बहरहाल वो उसका पोता था या नवासा था या जो भी था, वो बच्चे को बूढ़ी छोड़कर चली गई। और 1-2 महीने के बाद जब आती है देखिए उम्मीद दे करके कि अब तो मेरा बेटा बड़ा तंदुरुस्त और तवाना हो गया होगा, खूब खाने पीने को मिला होगा हजरत गिरामी, लेकिन जाकर क्या देखती है कि उसका बेटा बैठा हुआ सूखी रोटी चटनी से खा रहा है। और जितना वो पहले दुबला था उससे भी ज्यादा अब दुबला हो गया। बड़ा गुस्सा आया, उसने सोचा कि जरा ये भी तो देखूं कि ये खुद क्या खा रहे हैं। वो बूढ़ी जब गौसे पाक की बारगाह में पहुंची तो क्या देखती कि वो मुर्ग से खाना खा रहे हैं। बढ़िया मुर्गा बना हुआ है, बड़े मजे का, मतलब ये कि खाना चल रहा है और खा रहे हैं बैठे हुए। उस बूढ़ी को गुस्सा आया कि वाह हुजूर, ये तुम्हारा फलसफा बढ़िया है कि खुद तो खाओ मुर्ग मुसल्लम और हमारे बच्चे को तुम सूखी रोटी दे रहे हो। हम तो इस उम्मीद पर छोड़ गए थे कि आप दूसरों को भी खिलाते हैं, ताकि इसलिए हम छोड़ गए थे कि आप दूसरों को भी खिलाते हैं तो हमारा बच्चा भी तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा। आपने उसकी तरफ को देखा और उससे कहा बैठ जा। वो बैठ गए। खाना खाने की कुछ देर बाद हुजूर गौसे आजम ने मुर्गे की तमाम हड्डियां जमा की और जमा करने के बाद में अचानक उस पर कुछ पड़ा और कहा कुम बेइज़्निल्लाह। ये पढ़ते ही फौरन वो मुर्गा जिंदा हो गया और फल फड़ा करके जाने लगा। बूढ़ी देखती हुई रह गई। गौसे बाग ने कहा जिस दिन तेरा बेटा इस लायक हो जाएगा वो भी मुर्गा खाने लगेगा। मैं खाता ही क्या हूँ, मैं तो तुम्हें खाता हुआ दिखता हूँ। औलाद अली है, फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हजरत गिरामी रिवायत ये भी मिलती है कि आप एक बार बैठे हुए थे और ये बात हमारे और तुम्हारे समझने के लिए है। भाई रह गई बात उनके करिश्मे, उनके मौजों की या उनकी करामात की या उनके चमत्कार की या मिरेकल्स की, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। औलाद अली है, जो चाहे वो कर सकते हैं। रसूल के बेटे में शामिल है, कुछ भी कर सकते हैं। जमीन को चाहे तो आसमान बना दे, आसमान को चाहे तो फजले खुदा से जमीन बना दे, मगर फजले खुदा से। सदका रसूल करने वाला सब अल्लाह ही होता है। उसने ताकतें दे रखी है अपने बंदों को कि जाओ और जाकर के तुम्हें ये इख्तियार है कि तुम ये कर सकते हो। हज़रत गिरामी तो क्या हुआ कि बैठे हुए थे, एक बूढ़ी शख्स आती है, अपने बच्चे को लेकर आती है और आकर कहती है हुजूर ये गुड़ बहुत खाता है, आप दुआ कर दीजिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। आपने कहा कल को आना। वो चली गई। फिर दूसरे दिन को आई, कहा हुजूर अब मैं फिर आ गई, दुआ कर दीजिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। आपने दुआ की कि अल्लाह इसका बेटा गुड़ खाना छोड़ दे। इतनी तो दुआ करके कहा जाओ अब नहीं खाएगा। वो बूढ़ी बोली हुजूर ये बात तो आप कल भी कह सकते थे, ये दुआ तो आप कल भी कर सकते थे, मुझे आज क्यों बुलाया इतनी सी बात के लिए? तो आपने फरमाया बूढ़ी सुन, कल तक हम भी गुड़ खाते थे, हमने पहले खुद छोड़ा तब दूसरे के लिए दुआ की। नसीहत करने का हक जब है कि पहले खुद उस पर अमल करो। ये है हमारे लिए समझने वाली बात। आज़ाद गिरामी गौसे आजम मामने बेसरो सामा मदद काबाए दी मदद किबले ईमा मदद। गौसे आजम को वो रुतबा औलिया में हजरत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने अता किया है, जो सैयदुल औलिया अली है। अली के बाद गौसे आजम का नंबर आता है और एक दूसरी अइम्मा की जमात जो अइम्मा मासूमीन है, उनके बाद में गौसे आजम का मर्तबा बताया जाता है। जैसे बुजुर्गों ने कहा है, ऐसे पाए के बुजुर्ग कि देखें आप, जो खास बात मैं बताने वाला हूं, मैंने ये कहा था कि अगर चाहे तो कायनात के चमत्कार तो ये कितने भी दिखा सकते हैं। आले रसूल है, औलादे अली है, मगर सुनो हमारे तुम्हारे लिए इनके ये वाक़े सुनने के काबिल हैं कि हज़रत गिरामी 4 साल की उम्र है
4 سال کی عمر میں پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. بچے بیٹھے ہوئے کیا کہنا ہے بھائی؟ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے, یتیم ہے, باپ انتقال فرما چکے ہیں, باپ انتقال کر گئے, ماں پر پرورش کا دار و مدار ہے. اور بچپن کی بات سنو تو کیسے غوث, ارے بھائی کیا کہنا ہے؟ بچپن کا عالم تھا. آپ پالنے میں ہوا کرتے تھے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ اچانک اڑتے تھے اور سورج تک پہنچ جایا کرتے تھے اور سورج میں غائب ہو جایا کرتے تھے. جب یہ سن تمیز کو پہنچے, یہ 4-5 سال کی عمر ہوئے, جوان ہو گئے, تو ان کی پھوپھی ان سے کہتی ہے کیا بیٹا تم جب چھوٹے سے تھے تو گہوارے میں سے اڑتے تھے اور سورج میں جا کر غائب ہو جایا کرتے تھے. ذرا ایک بار اور ہمیں ایسی کرامت کر کے دکھا دو, ایک بار اور غائب ہو کر دکھا دو. تو غوث اعظم ہنس کر بولے پھوپھی وہ تو ہمارا بچپن تھا جو ہم اس سورج میں غائب ہو جایا کرتے تھے. رہ گئی بات اس وقت کی تو اب تو ایسے ایسے بے شمار سورج ہمارے اندر غائب ہو جائیں گے. اب تو ایسے ایسے بے شمار سورج ہمارے اندر غائب ہو جائیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ اب ہمارے سننے کی بات کیا ہے, ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت گرامی 4 سال کی عمر, یتیم, ماں کا اکیلا لاڈلا بچہ, پڑھنے کا شوق ہے. ایران کے شہر بغداد کی طرف کو جیلان سے بڑھتے ہیں. جیلان اور بغداد کا بہت بڑا فاصلہ, قافلہ بنا کر کے لوگ جایا کرتے تھے. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ لازمی تھا, اگر نہ ہو تو تعجب کی بات تھی. قافلہ بنا کر کے لوگ چل پڑے. غوث اعظم کو بھی ان کی ماں نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے ودائی دی, اور جب قافلہ چل پڑا تو راستے میں وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا. ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور لوٹ مار کرنے لگے. یہ بچہ 4 سال کی عمر, ان کی کھڑے ہوئے ایک طرف کو یہ مار کاٹ اور لوٹ مار دیکھنے لگے. ایک ڈاکو کی نظر ان پر بھی پڑی اور وہ ان سے آ کر کہنے لگا اے بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ تو یہ کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں. یہ سن کر کے وہ حیران رہ گیا. اس نے ان کی تلاشی لی, اسے نہیں ملی. تو اس نے سوچا کہ شاید یہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے. ہاتھ پکڑ کر کے وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنے پاس 40 اشرفیاں بتا رہا ہے. سردار نے بھی تلاشی لی, اسے بھی کچھ نہیں ملا. پھر سردار نے خود ہی پوچھا کہ بچے اگر تیرے پاس 40 اشرفیاں ہیں تو کہاں ہے؟ تو آپ نے اپنی صدری اتاری, جوار کٹ اتاری اور اس کے استر کو پھاڑ کر کے اس کے اندر جو روئی تھی اس میں سے اشرفیاں نکال کر کے ڈاکوؤں کے سامنے رکھ دی. یہ منظر دیکھ کر کے وہ ڈاکو حیرانی کے عالم میں. سردار پوچھتا ہے کہ بچے یہ اتنی بہترین ترکیب تجھے بتائی کس نے کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے بڑی مشکلوں سے بڑی محنتوں سے کما کر کے یہ اشرفیاں جمع کی تھی تاکہ میں پڑھنے کے لیے باہر چلا جاؤں, اور انہیں صدری میں سی دیا تھا تاکہ کسی کو ان کا پتہ نہ چلے. تو ڈاکو بولے تو پھر تو نے ہمیں کیوں بتا دیا؟ جب ہم نے تجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو منع کر دیتا, تو نے کیوں بتایا؟ تو وہ 4 سال کی عمر میں کہتے ہیں میں جھوٹ کیسے بولتا. چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا وقت چاہے کتنا بھی برا آ جائے مگر جھوٹ کبھی نہیں بولنا. یہ سن کر کے وہ ڈاکو جو یہودی تھے حیران رہ گئے, پشیمان ہو گئے اور کہنے لگے افسوس سب افسوس کہ یہ بچہ 4 سال میں اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے اور ہم لوگ
اتنے بڑے ہو کر بھی اپنے خدا کا کہنا نہیں مانتے اور لوٹ مار کرتے ہیں. اسی وقت ان تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور 4 سال کی عمر میں غوث پاک کے ہاتھ پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اور حضرت غوث اعظم کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو گئے.